الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے، مہاجر اور انصار صحابہ کرام میں سے، پھر جو ان کے پیچھے آئے، انہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے افضل، سب سے زیادہ شان اور عظمت والا گروہ اور جماعت نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہوتی ہے. یہ انسانوں میں سب سے مقدس لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے پیغام کے لیے چن لیتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے رہنما اور ایک آئیڈیل بنا دیتا ہے. نبیوں کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے افضل گروہ وہ ہے جو ان نبیوں کا ساتھی بنا، ان کے ساتھ مل کر وہ ایمان لائے اور اپنے مال اور جان کو اللہ کے راہ میں پیش کر دیا اور بڑے اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیا.
یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے نبی اور رسول اللہ اپنے فیصلے سے چنتا ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کس کو رسول اور نبی بنانا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ یستفی، اللہ خود چنتا ہے، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول بننا صرف اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کو نبی کا ساتھی اور صحابی بنانا، یہ بھی اللہ چنتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں دعا کی، اے اللہ، یہاں مکہ میں دو لوگ ہیں، ان دو میں سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کو ایمان کی توفیق دے دے۔ ایک ہے عمر بن خطاب اور ایک ہے ابو جہل، یہ دونوں پہلوان تھے مکہ کے۔ دعا کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے، اور سوال کیا کیا کہ ان میں سے ایک کو چن کر مسلمان بنا دے، اور مسلمان اسے بنانا جو تجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ نے ان دو میں سے ایک کو چن کر عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دیا، کیونکہ وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ صحابی بننا بھی، اللہ کے نبی کا ساتھی بنانا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل دیکھیے، عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سارے دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، ہر انسان کے دل پر اللہ نے نظر ڈالی۔ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین دل اور پاکیزہ اللہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اللہ نے ان کو چن کر اپنا رسول بنا لیا۔ فیصلہ اللہ نے کیا کہ رسول کس کو بنانا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر ہر انسان کے دل دیکھے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اس دور میں تھے، ہر انسان کے دل اللہ نے دیکھے۔ اللہ کو جن کے دل سب سے پاکیزہ لگے، اللہ نے ان کو چن چن کر اپنے نبی کا ساتھی اور صحابی بنا دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے منتخب اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو ہمارا ان کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ جو اللہ کے کسی محبوب سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ کی نفرت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید میں کس کس چیز کا اعلان کر کے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑی چیز اس دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں بھی کہ اللہ کسی بندے سے خوش ہو جائے۔ یہ جو اللہ کی رضا ہے، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے۔ سب سے بڑا انعام کیسے ہے؟ ایک واقعہ سنیے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ جب جنت والوں کو جنت میں بیچ دیں گے، جنت میں وہ ہر نعمت سے استفادہ کریں گے، عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہوں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی، جو خواہش کریں گے ان کو بیٹھے جہاں وہ کھڑے وہاں آ کر ملے گی، ایسی خواہشیں پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی نظریں اوپر
بلندی کی طرف دیکھتی ہیں، وہاں پرندے اڑ رہے ہیں، اس کا دل کرے گا میں ان کا گوشت کھاؤں، وہی پرندے پکے پکائے اس کے آگے پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیے جائیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، وہاں تم جو تمنا اور خواہش کرو گے وہ تمہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ جنت والوں کو اس حالت میں ایک دن مخاطب کریں گے اور اپنی آواز سے بات کریں گے۔ جنت والے اللہ کو دیکھیں گے، اللہ جنت والوں کو اس دن اپنے چہرے سے نور کا پردہ ہٹا کر اپنا دیدار کروائیں گے، اور جنت والوں سے پوچھیں گے تمہیں کسی نعمت کی ضرورت ہے، کوئی کمی ہے جو پوری کروں؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہاں کون سی کمی ہے، یہاں ہر چیز موجود ہے، نہ کوئی تمنا ہے ہماری نہ کوئی اور خواہش۔ تو اللہ وہاں جنت کے سب سے آخر میں جو سب سے بڑا انعام جنت والوں کو دیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرمائیں گے جاؤ آج میں تمہیں سب سے بڑا انعام یہ دیتا ہوں، احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد تمہارے لیے میں اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت ملنے کے بعد آخر میں سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ کی ان کو رضا خوشی حاصل ہوگی، اور یہ وہ رضا اور خوشی ہے جو دنیا میں صحابہ کرام کو حاصل ہوگی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سب سے آخر میں جنت والوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا، دنیا میں اللہ نے ہر صحابی کو سب سے پہلا انعام یہ دیا۔ ہم کسی صحابی کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کا میرے نبی کو آ کر مل گیا اور ان کی صحبت میں بیٹھ گیا، وہ ہر کامیابی اسی دنیا میں حاصل کر گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا جو ایک لقب اور صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سراج منیر ہے۔ سراج کا معنی ہوتا ہے سورج، منیر کا معنی ہوتا ہے روشنی اور نور دینے والا۔ اللہ نے اپنے نبی کو سراج منیر قرار دیا ہے۔ اب اس کا مفہوم سمجھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک سورج ہے آج دنیا میں موجود ہے، جس کو ہم دیکھتے بھی ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اب اس سورج کی حرارت کتنی تیز ہے کہ وہ سورج ہم سے ہزاروں میل دور ہے، ہم دوپہر میں اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی حرارت اتنی تیز ہے، اس کا نور اتنا تیز ہے کہ ہم اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ اتنی دوری کے باوجود وہ ہمارے جسموں پر کیسا اثر کرتا ہے، گرمی میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو جب وہ سراج جو ہزاروں میل دور ہے انسانوں پر اتنا اثر کرتا ہے، تو جس سراج منیر کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوں قریب اور ساتھ جڑ کر، ذرا سوچئے گا اس سراج منیر سے کیسا ایمان نکلا ہوگا اور صحابوں کے دلوں میں کیسا بیٹھا ہوگا۔ اس سراج منیر کس شے کے تھے؟ ایمان کی دولت، ایمان کا نور وہ تقسیم کرتے تھے۔ تو جس صحابی نے ان کے پاس بیٹھ کر وہ ایمان کا نور اپنے دل میں منتقل کیا ہے، اس کے ایمان کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا لیول کیا ہوگا۔ اس کے ایمان کا لیول یہ ہے، ایک مثال دیکھیے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی،
آ کر کہنے لگی کہ میں نے بدکاری کا ارتکاب کر لیا ہے، اب یہ گناہ مجھے جینے نہیں دیتا، مجھے سزا دیں۔ دیکھیں بندہ گناہ کرتا ہے، چپ چاپ گھر میں بیٹھا رہے، پردہ ڈالے، اللہ سے معافی مانگے، جان بچ جاتی ہے۔ لیکن ان کا ایمان، ان کا لیول دیکھیں، گناہ کیا، اب زندگی کا چین حرام ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو ایمان اور گناہ ہے یہ بالکل آپس میں مخالف اور اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب گناہ کیا ہے، زندگی کا چین حرام ہے، گھر میں سکون ہی نہیں۔ عرض کی مجھے سزا دیں، یہ گناہ مجھے جینے نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بدکاری کی ہے اور اس کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ 9 ماہ بعد آنا، جب بچہ پیدا ہوگا، اس کو تو نہیں مار سکتے۔ وہ عورت 9 ماہ کے بعد بچہ گود میں اٹھا کر پھر حاضر ہوتی ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے دیں اور مجھے سکون نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو لے جاؤ، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر آنا، تاکہ یہ خود اپنی حفاظت کر سکے، پھر ہم تم کو سزا دیں۔ وہ عورت آتی ہے، اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ دکھانا یہ چاہتی تھی کہ اب یہ خود کھا سکتا ہے۔ کتنے مہینے اس عورت نے اس بے چینی میں گزارے ہوں گے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے ملے تاکہ میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں اور مجھے چین نصیب ہو جائے۔ جب وہ آخر میں آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو سنگسار کر دو، یہ سزا ہے۔ جب وہ عورت لے جائی گئی، اسے سزا دی گئی، حضرت خالد بن ولید نے خود اس عورت کو ایک پتھر مارا، یا کسی نے پتھر مارا تو اس کے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پر گرے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ عورت جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر گئی۔ انہوں نے سمجھا یہ ناپاک عورت ہے، اس کا ناپاک خون مجھ پر گرا ہے۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام کو پتہ چلی تو ذرا سنیے، آپ نے فرمایا کہ خالد رک جاؤ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے والوں کے گناہوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کو اللہ بخش دے گا۔ یہ ایمان کا لیول کب بنتا ہے؟ جب سراج منیر کی صحبت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ اللہ کے نبی کے پاس گزار دیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اب وہ شخص تھوڑی دیر آپ کے پاس رہا یا مہینوں یا سالوں رہا، ان کے لیے یہ سارے انعامات ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے اس کو مغفرت عطا کر دی، جنتوں کے وعدے اللہ نے ان سے کر دیے، اور وہ ہمیشہ جنتوں کے اندر رہیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کرے کہ فلاں صحابی نے تو یہ غلطی کی تھی اور اس غلطی کا تذکرہ کرے، لوگوں کو بتائے کہ صحابہ نے یہ غلطیاں کی ہیں، اب ایسے بدبخت کا علاج کیا ہے کہ جن کو اللہ نے معاف کر دیا یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو اپنی زبان کو روک کر رکھا کرو۔ کسی صحابی کی غلطی ہم ذکر نہیں کر سکتے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ کسی صحابی کی غلطی ہم کسی سے اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اگر یہی اس کی بات کو ذرا اس طرح کہا جائے، کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ کی غلطیاں تو قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہیں، حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں،
تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کی غلطیاں ذکر ہوئی ہیں، اس لیے بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب ذرا سوچئے، قرآن مجید میں تو نبیوں کی غلطیاں بھی بیان ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی غلطی قرآن میں بیان ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کی غلطی، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ 29ویں پارے سورہ تحریم میں فرماتے ہیں لما تحرم ما احل اللہ، جو شہد ہم نے حلال قرار دیا ہے آپ اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک واقعہ تھا، وقتی طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا اب آج کے بعد شہد حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اب اگر بندہ یہ کہے کہ دیکھو جی قرآن میں نبیوں کی غلطیاں ہیں اس لیے لوگوں کو نبیوں کی غلطیاں سنایا کرو، تو کیا اس بندے کے پلے ایمان بچے گا؟ قرآن کہتا ہے میں سناتا ہوں، نبیوں کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، اس سے ہوگا کیا؟ سننے والوں کے دلوں میں نبیوں کے بارے میں برے خیال، کراہت اور نفرت پیدا ہوگی، حالانکہ اللہ نے ان سب کی غلطیاں معاف کر دی۔ جیسے نبیوں کی غلطیاں ہم بیان نہیں کر سکتے، ایسے کسی صحابی کی غلطی بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، عفا اللہ عنکم، دوسری جگہ کہا اے صحابہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابی کے بارے میں زبان نہیں کھولنی۔ اب ان ساری باتوں سے ہمارا یہ طرز عمل ہے، کسی صحابی کی غلطی نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ ہم اپنے کان سے سن سکتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے بندے کی تقریر سننا، کسی بندے کا کلپ اور ویڈیو سننا کہ جس میں وہ صحابی کی غلطی بیان کرتا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت نہیں ہے، اس لیے ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ وہ ہے ہمارا جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انصار صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی فرمایا جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور جو حضرت علی سے نفرت کرتا ہے یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو صحابہ کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقدس جماعت صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ساری دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت والے بنیں گے، وگرنہ یہ گمراہ ہی رہیں گے۔ یہ آئیڈیل اور مثال کن کو بنایا؟ صحابہ کرام کو بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب اللہ تمہارا ایمان قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت گھر تشریف لائے، پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز بچی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آج ہم نے ایک بکری ذبح کی تھی، وہ ساری میں نے بانٹ دی ہے، ایک دستی ہے
وہ آپ کے لیے بچا کر رکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بچا وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، جو دے دیا وہ ہمارے لیے ڈپازٹ ہو گیا، وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا، وہ بچ گیا۔ جو تم نے رکھا ہے کھانے کے لیے یہ ابھی ہم کھائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت اور تعلیم ہے اپنی امت کے لیے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے وہ اس کا جمع ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں انسان اپنے فیوچر کے لیے کتنی محنت سے جمع کرتے ہیں، ایک بیلنس بنا کر رکھتے ہیں کہ یہ میرے مستقبل میں میری اولاد کے فیوچر میں اس کے کام آئے گا۔ ایسے ہی ایک مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میں دنیا میں اپنے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے بچاتا ہوں، ایسے میں نے آخرت کو اپنے فائدے کے لیے وہاں بھی کچھ جمع کروانا، اللہ کے ہاں بھی کچھ دینا ہے۔ جیسے انسان عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میری یہ عبادت اللہ کے ہاں جمع ہو تاکہ قیامت کے دن اللہ مجھے اس کا صلہ دے اور اپنی رحمت میں جنت داخل کرنا۔ ایسے ہی مالی صدقہ ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ باقی جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے وہ لگتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، مٹتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں گزشتہ 2-3 خطبوں سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسجد اور مدرسے میں تعمیر کا کام رکا ہوا ہے، لینٹر کا مرحلہ ہے، تو یہ اخراجات کی وجہ سے آگے بڑھ نہیں رہا کیونکہ لینٹر 53 سینکڑے بہت بڑا ہے جس کا خرچ 25 لاکھ روپے۔ تو اس میں آپ کے لیے بڑا سنہری موقع ہے کہ اپنے لیے آخرت میں جو جمع کروانا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ 1 فٹ لینٹر ہماری کوشش سے ہمارے پیسوں سے پڑ گیا، یہ دنیا رہتی دم تک مسجد باقی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے اور آخرت میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے چند ہزار روپے اگر میں اس موقع پر اللہ کے پاس جمع کروا دیتا ہوں، ریت، بجری، سیمنٹ کی شکل میں، نقدی لیبر کی قیمت اس کی مد میں یہاں لگوا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ بہت بڑا موقع ہے، انسان بڑا کچھ پلان کرتا ہے اپنے لیے، تو آخرت کے لیے بھی ضرور انسان کو پلان کرنا چاہیے۔ ابھی گزشتہ خطبے میں ہمارے یہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بیمار بھی لگتے ہیں، عمر بھی بڑی ہے۔ انہوں نے گزشتہ خطبے کے بعد اکیلے آ کر یہاں مسجد میں 50,000 روپے جمع کروائے۔ تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ ممکن ہے یہ رقم پہلے انہوں نے سنبھال کر رکھی ہو کہ میری دنیا میں کسی بیماری میں کسی بیٹے کے کام آئے گی، لیکن انہوں نے یہ ہماری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہو کہ جو میں دنیا میں اپنے فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہوں یہ میں اللہ کو جمع کروا دیتا ہوں۔ تو یہی جذبہ ہے جو ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ایسے اعلان کیا کہ فنڈ درکار ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، تو پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے آدھا چھوڑ آیا ہوں اور آدھا اللہ اور رسول کے لیے لے آیا۔ حضرت ابو بکر بھی سامان لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کی جو سامان تھا وہ تو میں لے آیا ہوں، باقی گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ یہ اصل میں ایمان کا بہت بڑا لیول ہوتا ہے، توکل کی انتہا، کہ اللہ کے سپرد بندہ اپنا سب کچھ کر دے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا لیول اگرچہ اتنا نہیں ہے تو کم از کم جتنا ہمارے بس میں ہو، میرے بھائیوں، ہمیں مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس موقع پر، کہ واقعتاً بہت بڑا مرحلہ ہے۔
جتنا بس میں ہو ساتھ دینا چاہیے. جتنے افراد بیٹھے ہیں، کوئی 5,000 10,000 یا جتنی اس کے پاس استطاعت ہو. سیمنٹ کی 450 بوریاں لگنی ہیں، 1450 روپے کی ایک بوری. اس میں جتنا ہمارے بس میں ہو ابھی یا اس ہفتے کے دوران میں جو آپ کے لیے ممکن ہو مسجد کے ساتھ تعاون کیجیے. اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمارا دیا ہوا مال اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کے فضل سے یہ اس کا وعدہ اور اعلان ہے کہ اللہ اس میں اضافہ ہی کرتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو آج ادار دیتا ہے فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ اس کو ڈیروں بنا کر کئی گنا اضافہ کر کے لوٹاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ اور اس کا اعلان ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في جميع البلاد، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.